ایسے میں 12 سال کا بچہ تجارتی سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے. شام کا سفر آپ نے کیا. آج جب لوگ کہتے ہیں نا بچوں کو انیبل کریں، بچوں کو جو ہے وہ یہ سکھائیں، بچوں کو سکلز سکھانی چاہیے، بچوں کو کام سکھانا چاہیے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے رسول کی طرف دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے چیلنجز کو میٹ کیا. میں ایک عبد کی سٹوری کا صرف ایک اوور ویو کرانا چاہتی ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کی زندگی کے سٹریس کیسے تھے اور آپ نے اسے کوپ کیسے کیا. اگر آپ نے ان چینز کو بریک کیا تھا تو یقیناً لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً آپ کے لیے اللہ کے رسول کی حیات میں بہترین نمونہ. میں اللہ کے رسول کی حیات میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کتنے زیادہ تکلیف میں تھے جب دادا کا انتقال ہوا، کیونکہ کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ کے لیے باقی رہ گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں کتنی بڑی حکمت تھی، آپ کو کیا کچھ سکھانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے یعنی اپنی کفالت میں ضرور لے لیا، لیکن چچا کے فائنینشیل حالات بذات خود اچھے نہیں تھے. اسی وجہ سے آپ بچپن میں ہی تجارت کے عمل میں مصروف ہو گئے. لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس در یتیم کو دیکھیے کیسی پاک زندگی گزاری، کتنی خوبصورت زندگی کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. ایکٹیویٹیز کیا تھیں؟ آپ ایسا تو نہیں کہ آپ کو سٹریس نہیں ہوتا تھا. 3 لوگ تھے جن کا نام فضل تھا، اور مکہ کے لوگ بہت پریشان تھے اس بات پہ کہ لوگ کس طرح سے ضعیفوں کو، مظلوموں کو دبا لیتے تھے. تو انہوں نے ایک آپس میں معاہدہ کیا تھا جس حلف الفضول تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جنگیں کتنی ہوا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کو اپنے لیے اعزاز سمجھا کہ اگر آج بھی مجھے ویسے معاہدے کرنے پڑے تو میں آج بھی ویسا معاہدہ کر سکتا ہوں. 25 برس کی عمر میں 40 برس کی عورت سے نکاح کیا. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے ینگ لڑکیاں نہیں تھیں، آپ کر نہیں سکتے تھے. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کے لیے خواب تھا سیدہ خدیجہ سے نکاح کرنا، کیونکہ بزنس لیڈی تھیں اور بہت زیادہ فراست رکھنے والی تھیں اور بہت مالدار بھی تھیں. تو نیچرلی لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا چانس تھا جس کو وہ اویل کرنا چاہتے تھے. لیکن سیدہ خدیجہ نے آپ کا انتخاب کیا. آپ شادی کے بعد دیکھیے، نکاح کے بعد کے چیلنجز کس طرح سے. 35 ایئرس کی ایج تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کیا. 35 سال کے تھے. اور پھر آپ یاد کریں اس وقت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے. آپ کا حرا میں جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سٹریس میں تھے. آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی اپنی قوم کو کس طریقے سے اس ساری صورتحال سے نکالوں. جیسے آج ڈیجیٹل دور کا ایک چیلنج ہے نا، ہمارا بچہ جیسے سوچتا ہے، کرتا ہے، ہم سب بھی جس طرح کی دنیا میں رہتے ہیں تو اس دنیا کے چیلنجز الگ ہیں، اس دنیا کا سٹریس بھی الگ نوعیت کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں جب کچھ نہیں کر پاتے تھے تو آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا کس طرح سے اس صورتحال کو کوپ کریں. تو آپ غار حرا میں جاتے تھے، اور حرا میں آپ کی عبادت کیا تھی؟ ظاہر ہے اس وقت تک کوئی نمازیں تو نہیں تھیں، اس وقت تک ذکر اذکار اور ایسی چیزیں بھی نہیں تھیں. پھر آپ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرنے آتا تھا. حتیٰ کہ قرآن حکیم نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، یعنی آپ کو اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ آپ اسے برداشت کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح کی صورتحال کرنی پڑی. آخر یہ کیسے ہو گیا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی
اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کے بھینچا اور آپ کا دل اس برے طریقے سے دھڑک رہا تھا. جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، میں سٹریس کو باری باری آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس وقت پہ کتنا زیادہ سٹریس لے رہے تھے کہ مجھے تو میری جان کا ڈر ہے. تو حضرت خدیجہ نے اس موقع پہ آپ کی کاؤنسلنگ کی، آپ سے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، کہ آپ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے راستے میں جن کو مسائل پیش آئیں آپ ان کے مسائل کو دور کرتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرا کام جو حضرت خدیجہ نے کیا تھا آپ کے اس سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے، کہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی اور اس نے بھی خوشخبری دی تھی کہ اگر یعنی جو آپ کہہ رہے ہو، جس طرح سے آپ بیان کر رہے، جو کچھ آپ کو ملا تو مبارک ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا آخری پیغام بھیجا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری قوم بھلا کیسے نکالے گی، وہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، موسٹ رائٹیس پرسن سمجھتے ہیں مجھے، تو وہ کس طرح سے میرے بارے میں کوئی سٹیپ لیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھوڑا سا آپ بہتری آپ نے فیل کی، پھر آپ کو انتظار لگ گیا. اب میں آپ کے سٹریس کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشانی میں تھے کہ اب وحی کیوں نہیں آتی. آپ کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے اور اپنے آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے کہ کاش اب دوبارہ وہ فرشتہ آئے، دوبارہ مجھے میسج ملے. تو پھر وہ آپ سے حضرت جبریل کہتے کہ آپ ایسا نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یعنی وہ دن گزارے. پھر جب آپ پر دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ کے رسول نے دوسری بار جب حضرت جبریل کو دیکھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے، تو آپ کا دل دوبارہ ویسے ہی دھک 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 کرنے لگے. بہت شدید سٹریس ہوتا ہے نا، بہت انگزائٹی بڑھ جاتی تو انسان کی ایسی کیفیت ہوتی. علاج کیا بتایا گیا؟ قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے گریز کرو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلا موقع تھا، لیکن اس کے بعد جو تشدد کا دور شروع ہوا، آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شریف انسان کو کوئی اچانک یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ یعنی آپ پر چوٹیں کسی گئیں، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے ساتھیوں کے جس طرح سے ایذائیں دی گئی. جب پہلی ہجرت ابشا ہوئی، جب دوسری ہجرت ابشا، سٹریس کا کیا لیول ہوگا. 3 سال تک لاک ڈاؤن میں ایسے نہیں کہ آپ کو کسی قسم کا معاملہ کرنے کی اجازت تھی، کسی قسم کی کوئی چیز پرچیز کر سکتے یا بیچ سکتے، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا مجھ پہ 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس اس ایک پوٹلی کے سوا کچھ نہیں تھا جو بلال اپنے بغل میں داب لیتے تھے، جس میں کھجور کی گٹلیاں تھیں، اور ہم گٹلی کو چوس کے واپس رکھ دیتے تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا دور ہوگا. اور لوگ پتے کھا کے بھی گزارا کرتے تھے. بچوں کی چیخوں کی آوازیں آتی رہتی تھی. 3 years of stress. لیکن آپ کی زندگی میں اطمینان کیسے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا وہ دن ہم کیسے بھول سکتے ہیں جب آپ طائف گئے تھے، اور طائف والوں نے جس طرح سے آپ کے پیچھے لڑکے لگا دیے جو آپ پہ پتھر مارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں بھی کرتے تھے. آپ کے جوتوں میں لہو جم گیا. آپ کے لیے ان کا تالیاں پیٹنا اور پتھر کھا کے پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا. کہ پہاڑوں کا فرشتہ جب آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ اجازت دیں
تو ان دونوں پہاڑوں کا ہم آپس میں ملا دیں، اس ویلی کے سارے لوگ بیچ میں ختم ہو جائیں گے جنہوں نے آپ کو اذیت دی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا آنسر کیا تھا کہ اتنے بڑے سٹریس میں بھی آپ نے کہا ایسا نہ کرنا، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے ایسے لوگ اٹھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے۔ طائف کے دن کا سٹریس، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کے چچا زندہ تھے صورتحال فرق تھی، کیونکہ بہت سارا سٹریس وہ لے لیتے تھے، لیکن جب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب، چچا تھا وہ بھی، لیکن ابو لہب نے کہا کہ اب موقع ہے، محمد کو ہم اپنے قبیلے سے باہر نکال دیتے ہیں، پھر محمد کا خون سب کے لیے حلال ہو جائے گا، یعنی کوئی اس کا کلیم نہیں کر سکے گا۔ اور ابو لہب نے ایسا کر دیا، اس لیے آپ طائف گئے تھے کہ کوئی نیا مقام تلاش کیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طرح واپس آنا آپ کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ تھا، اور مکہ میں وہ دن گزارنے، اور انہی دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹریس کو دور کرنے کے لیے آپ کو آسمان بلایا، اور پھر کس طرح سے ہجرت ہوئی، اور ہجرت کا سفر ہے۔ اور میں ضرور کہنا چاہتی ہوں، ایک طرف اتنا شدید سٹریس ہے، دوسری طرف جب آپ آسمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا معراج کے لیے، تو قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نظر نہ حد سے بڑھی، نظر نہ چوندھیائی، نہ اپنی جگہ سے آگے بڑھی، اپنی حد سے آگے بڑھی۔ ایک انسان جس کے اندر اتنا سٹریس تھا، سکون کیسے ملا؟ گریجولی کس طرح سے وہ پرسکون ہوتے چلے گئے، کیسے وہ اس لیول تک پہنچے؟ یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آج کی اس نشست میں کرنا چاہیں گے کہ رسول اللہ کے طرز زندگی میں ایسا کیا تھا، لیکن ایک جھلک چند اور واقعات کی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ مدینہ میں آئے، جب بدر کے لیے گئے، تو اللہ کے رسول کا سٹریس کتنے عروج پر تھا۔ جس وقت آپ دعا کر رہے تھے، حضرت علی گئے دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ اس وقت پہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور دعا یہ تھی کہ یا اللہ، یہ چند افراد ہیں، چھوٹا سا گروہ ہے، اگر یہ بھی مٹ گیا تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو فریاد آپ نے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی فتح دی، لیکن احد کا میدان تھا، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے حالات اس دوران فیس کیے۔ ایک تو یہ کہ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 افراد کو لے کے راستے سے الگ ہو گیا۔ کتنا زیادہ سٹریسفل لمحہ ہوتا ہے وہ، جب یعنی ایک پہلے ہی تعداد میں کم تھے، پھر اتنا بڑا گروپ الگ ہو گیا۔ پھر جب آپ میدان میں گئے، پہلے فتح حاصل ہوئی، لیکن پھر جب جن 50 لوگوں کو آپ نے درے پر متعین کیا تھا کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، وہ 50 لوگ جو ہیں وہ اپنے امیر کے کہنے پر بھی رکے نہیں کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ یہ وہ موقع تھا جب فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، تو مسلمانوں کی جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ ہار گئے، اور رسول اللہ بھی اکیلے رہ گئے۔ اس موقع پر آپ کا دانت شہید ہوا تھا، اور اس موقع پر آپ کا چہرہ اس میں یعنی خود کے اندر چیزیں چہرے کے اندر کیل سے چبھ گئے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اللہ اس قوم کو کیسے فلاح دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً گرفت کی کہ فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ریلی یہ جو سٹریس کی چین ہے نا، اس کو ڈیکوڈ کرنے والی یہی چیز ہے، لیکن ہم اس کے اوپر آفٹر ورڈز بات کریں گے، کیونکہ زندگی میں سٹریس ہوتا کب ہے؟ جب ہم ریالٹی سے لڑتے ہیں، جب ہم ریالٹی کو فیس کرنے کی بجائے
اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی بجائے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہیں سے سٹریس شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پہ آپ کو کیسے کنٹرول کیا تھا کہ یہ آپ کا اختیار نہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، فیصلہ چھوڑ دو، فیصلہ آپ نے خود نہیں کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 افراد کو شہید کروا کے، اور 70 لوگ زخمی تھے، مدینہ واپس پہنچے۔ اب گھر گھر میں ظاہر ہے کہ شہداء تھے اور ہر خاندان زخم خوردہ تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چیلنج دیا کہ اٹھیں، اب دوبارہ نکلنا ہے۔ اگلی صبح لوگ زخمی قدموں کے ساتھ اور زخمی جسموں کے ساتھ دوبارہ نکلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے فتح مقدر کی، الحمدللہ۔ اور مال غنیمت بھی بہت کچھ، یعنی اس جگہ تجارت ہوئی تو بہت کچھ ملا۔ لیکن کچھ اور چیزیں، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو وہ موقع جب کلیجے منہ کو آ گئے تھے، یعنی اتنا سٹریس تھا کہ یعنی اسلام کی زندگی کے لیے تو خطرہ، یعنی کوئی فرد بھی نہ بچ پاتا۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھدوائی اور کس طرح سے مدینہ کو بھی سیو کیا، اور یہ موقع ایسا تھا کہ جب اللہ کی مدد آئی، آندھی آئی اور ان کے خیمے الٹے اور پورا عرب چڑھ دوڑا تھا، تو کس طرح سے اہل عرب کے لیے پھر یعنی مسلمانوں کو ایکسیپٹ کیے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور آپ سوچئے کہ اتنا زیادہ دشمنی برداشت کرنے کے بعد جب آپ مکہ فتح ہوا اور آپ مکہ میں انٹر ہو رہے تھے، ذرا سکون کے لمحات دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ جسٹ امیجن، فارگیو کرنا، اور ایسی دشمنی پر فارگیو کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا کہ آج کے دن تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، اور پھر کس طرح اپنے بھائیوں سے، جب بھائیوں نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری زندگی دکھ دینے کے بعد انہیں ان سے آ کے جب ملاقات ہوئی، تب اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی، الحمدللہ۔ تو اسی طرح آپ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے۔ تو آپ کی پوری حیات میں بڑے بڑے چیلنجز تھے، کبھی سلطنت روما سے مقابلہ ہے، کبھی اندرونی خلفشار ہے، اور ایک ایک قبیلہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اور کتنے وہ موقع کتنا شدید تھا رسول اللہ کے لیے جب 70 افراد شہید ہوئے، اور وہ بھی حفاظ کرام تھے۔ آپ نے اتنے چیلنجز کس طرح سے بیئر کیے؟ اتنی سٹریسفل لائف تھی۔ آپ جانتے ہیں وارز میں بے شک کتنے بڑے واریئرز ہوں، لیکن اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری لائف نہیں ہے کہ جس میں یعنی سٹریس ہے، کیونکہ آج تو ہم جس دور میں رہتے ہیں، اس دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ہر فرد جس نے صبح اٹھنا ہے اور اٹھتے ساتھ سب سے پہلے اپنا انسٹا، اپنی کوئی ریل، اپنا کوئی چیز، یعنی آپ کی اسکرولنگ ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز ایسی دیکھنی ہے، اور صبح اٹھتے ہی پتہ چلے گا سیلاب آ گیا، فلاں جگہ اتنے قتل ہو گئے، فلاں جگہ یہ بات ہو گئی۔ اتنی ساری چیزیں سر پہ آئیں تو آپ سیدھا سوچنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہتے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بھگتی دوڑتی زندگی ہے جہاں پہ کوئی یعنی کسی ایک ایونٹ پر بھی مس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کتنا بڑا سٹریسڈ ہے، کتنا بڑا سٹریس ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب مس محسوس کرتا ہے کسی جگہ سے بھی۔ یہ جو فومو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے، لوگوں کی کیا کنڈیشن ہو گئی، ہر وقت اپنے آپ کو اینڈ رکھنا، جو ہے وہ نہیں، جو ریالٹی نہیں ہے وہ دکھانا، جو کچھ انسٹا پہ ہے وہ ریئل لائف میں نہیں ہے، اور جو ریئل لائف میں ہے وہ سب کے سامنے لانا نہیں چاہتے، ہر وقت ڈبل سٹینڈرڈ، ڈبل لائف ہے۔ ایسی صورتحال میں یقیناً سٹریس ان چیزوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن نیچرلی ایک مزاج بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی چیزوں کو بہت حساسیت ان کے اندر ہوتی ہے اور چیزوں کو دیکھتے اس طرح سے، جس کی وجہ سے یعنی ان سوچنے کا انداز ایسا ہے جس کی وجہ سے زیادہ
انگزائٹی ہوتی ہے, زیادہ پریشرز فیس کرنے پڑ, اور یہ تو بڑی معصوم سی سیدھی سادی چیزیں ہیں نا. گھر میں جہاں 2 افراد رہیں, 4 افراد رہیں, ان کے درمیان اگر کوئی یعنی مزاجوں کا کلیش ہوتا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم یا اسی طرح سے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں. ہاں ایک بات اپنی جگہ طے ہوتا ہے کہ آج کے دور کا انسان سٹریس تو ہے, اور سٹریس بھی ایسا ہے جس میں پورے طریقے سے گھرا ہوا ہے, نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا. وہ جیسے احمد فراز کہتا ہے نا کہ خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں, منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں, کیسے رستوں سے اور کہاں جائے فراز, یا ہجوم دوستاں ساتھ تھا یا کوئی نہیں. تو آپ کی فرینڈشپ سوشل میڈیا پہ تو بہت بڑی تعداد سے ہوتی ہے اور ریئل لائف میں کوئی نہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ مینٹلی بزی رہتے ہیں, انگیجڈ رہتے ہیں, اور جب اس انگیجمنٹ سے باہر آتے ہیں تو کچھ نہیں. تو یہ ایک یعنی اس طرح کی ایک ورلڈ میں رہنے والے فرد کے لیے نیچرلی حل تو چاہیے. تو حل کیا ہے اس کا, انشاءاللہ اس آج کے نشست میں ہم اسے دیکھیں گے. جی مجھے جو بات ماشاءاللہ جب بھی آپ تذکرہ کرتی ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں, یعنی وہ ہمارے لیے گائیڈ لائن اگر ہم نے کہیں سے لینی ہے تو وہیں سے لینی ہے, ہی از اے پرفیکٹ ایگزامپل. بٹ اتنے واقعات ابھی آپ نے کوٹ کیے, ہمارا وہی کنیکشن ویک ہے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے, رسول اللہ نے جان, مال, اولاد, بیویوں سے, بچوں سے, سب سے آزمائے گئے, پھر ساتھیوں سے آزمائے گئے, ابھی جیسے ڈفرینٹ غزوات کا آپ نے ذکر کیا, آئسولیٹ کر دیے گئے, تنہائی میں ڈال دیے گئے کہ ٹھیک ہے, پھر تانے بھی سنے. جب یہ سچویشن میرے پہ آئے گی, جب یہ سچویشن ہم پہ آتی ہے, ہماری وہ سوچ وہاں جا کے کنیکٹ نہیں ہوتی کہ اس وقت پہ رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا یا اس دور میں انہوں نے کیا کیا. جیسے آپ نے اتنا کاملی ہر جگہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی پرسنالٹی کہ وہ ہر سچویشن میں کنیکٹڈ ٹو اللہ ہیں اور اس کو کوپ کر رہے ہیں اور کہیں پینک نہیں ہو رہے. پھر ایک چیز دیکھیے نا کہ ایک ہمارا سٹریس لیول ہے اور کسی کے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, نیچرلی صدمہ ایسا ہے جو یعنی اس کو بیئر کرنا اور اس کو لمبے عرصے تک بیئر کرنا نیچرلی بہت یعنی جس میں پڑتی ہے وہی جانتا ہے, دوسرے لوگ تو صرف اسے کہہ سکتے ہیں, لیکن بہت بڑا صدمہ. رسول اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ سوچیں کہ ارد گرد کیا چینج آئی ہے. اپنا چچا ہے جس نے رسول اللہ کی پیدائش پہ اپنی لونڈی کو, خبر لانے والی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا کہ میرے یہاں یتیم بھتیجا پیدا ہوا. ہمارے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا ہے اور وہ بھی اس بھائی کا جو دنیا سے جا چکا. اب سوچئے کہ اس وقت پہ ایکٹیویٹی کیا تھی. عاص بن وائل سہمی حرم کی طرف بھاگا یہ خبر دینے کے لیے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی, کہ اب تو کوئی محمد کا ہے ہی نہیں, کہ اس کی نسل ہی ختم ہو گئی, کہ اس کا جو بیٹا تھا اس کا انتقال. تو رسول اللہ کو صرف یہ نہیں فیس کرنا پڑتا تھا کہ اپنا جو دکھ ہے کہ بیٹے کے انتقال کا جو دکھ ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو تانے اور جو ماحول آپ کے خلاف کھڑا ہوتا اور جو آپ کے مشن کے بارے میں پھر جس طرح سے چہ گوئیاں باتیں ہوتی تھیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الکوثر نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان شانئک ھو الابتر, بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا. تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین اور سکینت بھی اترتی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کے انتقال پہ, پہلا بیٹے کا انتقال ہے, پھر ابراہیم جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا. سکون کی بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا ابراہیم تمہارے غم میں آنکھ آنسو بہاتی ہے لیکن زبان وہی کہے گی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے, اس سے ہمیں وہ اصل جو ڈیکوڈ ہوتی ہوئی بات نظر آتی ہے نا, اللہ کی رضا پر راضی ہونا. ہماری زندگی سے جو چیز مسنگ ہے نا, بے شک ہم زبان سے کہیں لیکن موقع پہ مس ہوتی ہے, مس ہو جاتی ہے. جو مس ہے وہ یہ کہ آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے
کہ دنیا میں جو کچھ ہو وہ میری مرضی سے میرے ساتھ ہو. اولاد بھی مرضی کی چاہیے, اور پھر یہ ہے کہ مال بھی مرضی کا چاہیے, اولاد کے معاملات بھی مرضی کے چاہیے. جس طرح سے میں اپنی زندگی کو ڈیزائن کروں میری زندگی ویسے ہو. یہ سٹریس کا بہت بڑا ایشو اس وجہ سے. تو پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ بیلیف ہے کہ ہمارا ڈیزائنر اللہ ہے, You are not your architect. جس نے, ہم اپنے ڈیزائنر نہیں ہیں, نہ اپنی ذات کے ڈیزائنر ہیں نہ اپنے حالات کے ڈیزائنر ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمارا کریٹر ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بنایا, اور ہمارے اعمال کو بھی اسی نے کریٹ کیا. ہم نے دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اس نے جو لکھا وہی تقدیر ہے. تو تقدیر پر جو ایمان ہے نا اس کے بارے میں بھی مائنڈ بہت کنفیوزڈ ہے, جس کی وجہ سے یہ زیادہ پرابلم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل سبمیشن پہ عمل کیا. ٹوٹل سبمیشن اینڈ نو ریزسٹنس. زندگی میں سٹریس کب آتا ہے؟ جب ریزسٹنس آتی ہے. اور ریزسٹ انسان کس کو کرتا ہے؟ ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ مجھے یہ ریالٹی نہیں چاہیے, مجھے اپنی چوائس کی ریالٹی چاہیے. تو جب اپنی چوائس کی ریالٹی نہیں ملتی تو انسان تو ظاہر ہے سٹریس بھی ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی اپسٹ ہوتا ہے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. تو راز تو ایک ہی ہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. لیکن جس ہم صورتحال سے گزر رہے ہیں اس کے لیے کچھ پریکٹیکل ہیکس بھی ہیں کہ ہم کس طرح سے, ہم ضرور چاہیں گے وہ پریکٹیکل ہیک سیکھیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.